آج قرآن مجید کی یہ ایک سورت پڑھ لینا، 2 گھنٹے بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، پھر اچانک ایک اللہ کا ولی آئے گا، آپ کو 80 کروڑ دے کر چلا جائے گا انشاءاللہ۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ دوستو، ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا بھی کروا دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بڑا ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے، ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ دوستو، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارک کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے، ساتھ ہی ساتھ رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کے نصیب کو لگے بند تالے آج کھل جائیں گے۔ آج آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، انشاءاللہ آپ کی ہر بات پوری ہوگی۔ اس صورت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ دوستو، سب کام چھوڑ کر بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی دکان کے غلے پر ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان نہ کھڑا ہو جائے تو مجھے کہنا، پھر مجھے کہنا کہ رزق نہیں ملا۔ لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل آپ کو بتاؤں گا، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، کئی سالوں سے پرانی کتاب سے نکالا ہوا یہ نایاب وظیفہ ہے، یہ مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گھر کے اندر، اتنی آپ کو دولت مل جائے گی، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے گی، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا آپ کے پاس، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے گلے پر پھونک مار دینا، کبھی خالی تو دور کی بات رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، سمجھ آپ کی ختم ہو جائے گی کہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے۔ پیارے دوستو، آج کل پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے، پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہے، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کرے۔ دوستو، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا، اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو کر لیجئے گا۔ بڑی سے بڑی پریشانی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریشانی اب ختم نہیں ہوگی، جو کام آپ کو لگتا ہے کہ اب ناممکن ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگر آپ کسی سے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو امید نہیں ہے کہ آپ کی وہاں اس سے شادی ہوگی، یا آپ کے گھر والے بالکل نہیں مانتے، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں، آپ کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا، آپ کی قسمت چمک جائے گی، آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ غموں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، آپ قرض دار ہیں تو آپ کو قرض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، بے حد آسان وظیفہ ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ، اپنی حاجتوں کو، پریشانیوں کو پورا کرنے کے لیے آپ نے کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ وظیفے اللہ تعالیٰ کے برکت ناموں کے اور قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ہیں، جنہیں کرنے سے آپ کی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ جب پریشانیاں ختم ہو جائیں تو زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفے میں آپ کو بتاتا ہوں یا جو ابھی بتانے لگا ہوں، جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی ہے۔
پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یقین مانیں، یقین کیجئے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو دولت نہ ملی ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ یقین نہیں کرو گے جب تک آزما نہ لوگے۔ اگر فائدہ نہیں ہوگا، میری باتوں پر یقین کوئی نہیں کرے گا، اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ ایک بار ضرور کرے گا۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو کسی بھی دن، کسی بھی وقت، صبح، شام، رات، کوئی بھی دن ہو، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، جس دن ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، آپ ویڈیو کو دیکھ لیں، اسی دن آپ اس وظیفے کو نوٹ کر کے کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ کسی جگہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ گھر پر ہیں، آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں ہیں یا کسی بھی جگہ پر ہیں، سکول میں ہیں، آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ پاک ہوں، یعنی کہ باوضو ہوں۔ جہاں پر موجود ہوں وہاں پر پڑھ لیں۔ آپ کے پاس دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، اتنی دولت برسے گی کہ آپ بانٹتے بانٹتے تھک جاؤ گے۔ اگر کوئی فقیر ہے، وہ بھی اگر آج یہ وظیفہ کرے گا تو وہ بھی امیر ہو جائے گا، وہ سڑک سے انشاءاللہ اٹھ کر بانٹنے والوں میں آ جائے گا۔ رب اتنی دولت دے گا کہ اس کو یقین نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، آج میں وظیفے کا ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ آپ کو بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفہ سیکھ کر اس کو ایک بار لازمی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ میری پیاری بہنیں جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے، یا میری مائیں جن کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، یا آپ کے گھر میں غربت ہے، یا آپ کا کاروبار نہیں چلتا، یا آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو کوئی بھی ایسی بیماری ہے، ڈاکٹروں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، تو انشاءاللہ آج کا وظیفہ آپ کی تمام مشکلات کا حل ہے۔ جو بھی وظیفہ میں بتاتا ہوں پیارے دوستو، ایک بار کر لیا کرو، کیا پتہ کسی بھی وظیفے سے آپ کی قسمت بدل جائے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو آپ نے 3 دن لگاتار پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، تینوں دن آپ نے اپنی حاجت رکھنی ہے اور 3 دن لگاتار پڑھنا ہے۔ ایک حاجت کے لیے ایک دن بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن میں کہوں گا کہ آپ کی جو بھی ایک حاجت ہو، اس کے لیے آپ نے اس وظیفے کو 3 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 3 دن پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی کوئی اور حاجت بھی ہے تو پھر آپ نے اگلے 3 دن اس کو پڑھنا ہے۔ یعنی کہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو 3 دن پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 دن پڑھتے ہی آپ کا یہ کام پہلے دن سے ہونا شروع ہو جائے گا۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ اس کی برکت سے وظیفے کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو بھی درود پاک آپ کو آسان لگتا ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار نماز والا درود ابراہیمی میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر جو پڑھنا ہے، آپ ویسے بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے 11 مرتبہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد 3 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یہ آپ 3 مرتبہ صرف پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ والو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر بھی آپ کو 11 بار پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے وہی درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا آخر میں پڑھ کے وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اپنے گلے پر، اپنے اوپر یا اپنی جیب پر یا اپنے گھر میں پھونک مار دینی ہے، اپنے کاروبار میں، دفتر میں پھونک مار دینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ اگر آپ کی میاں بیوی میں لڑائی ہے تو بیوی کر کے اپنے میاں کو پھونک مار دے، یا میاں کر کے بیوی کو پھونک مار دے، تو انشاءاللہ جو لڑائی ہے محبت میں بدل جائے گی۔
اگر آپ کے گھر بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو یہ وظیفہ کر کے میاں اور بیوی دونوں کو پھونک مار دے، انشاءاللہ میرا رب آپ کو بیٹا یا بیٹی عطا ضرور کر دے گا۔ اللہ والو، وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں، رشتہ داروں، بیٹے بیٹیوں میں شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔